بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی فتنہ ہے، کبھی کوئی فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہی آپ دیکھیے کتنے فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ فرما کے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال جلدی سے کر لو۔ جو فتنے رات کی تاریکی کی طرح ہوں، جس طرح رات کے وقت کوئی روشنی نہ ہو، قدرتی روشنی یعنی چاندنی بھی نہ ہو، بالکل گھپ اندھیرا، ایسے ماحول میں ایک انسان کو کوئی راہ نہیں ملتی کہ اس نے اپنی منزل کو کس طرح جانا ہے، کون سا راستہ وہ چلے گا، اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے پریشان کن ہوں گے، اتنے گمبھیر اور خطرناک ہوں گے کہ جس طرح رات کی سیاہی ہوتی ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، ان فتنوں کی وجہ سے شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ یا اس طرح ہوگا کہ شام کے وقت رات کو سونے سے پہلے پہلے وہ شخص مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوگا، لیکن صبح کے وقت وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا خصوصاً نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے دین سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے، قرآن و سنت سے دور ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ رہا ہے۔ ایسے ایسے فتنے اس دنیا میں موجود ہیں کہ ان فتنوں سے متاثر ہو کر نوجوان اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین ایمان کو ہی چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیسے یہ ایک بندہ صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو گیا، رات کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا؟ اس کی وجہ آخر کیا ہوگا؟ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اصل میں مادیت پرستی میں اس قدر وہ مگن ہو چکے ہوں گے، لوگ اس قدر دنیا کے پجاری ہو چکے ہوں گے
کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر لیں۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیکھیں گے، دین ایمان کو چھوڑ دیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوا ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے جو لوگ دین کو چھوڑیں گے، دین سے بیزار ہو جائیں گے، ایمان کے بعد کفر میں چلے جائیں گے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، دنیا کا مفاد۔ وہ مال دولت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، مال دولت دیکھتا ہے، اس کو آفر ہوتی ہے کہ اتنا مال آپ کو دے دے، دین چھوڑ دیتا ہے۔ آفر ہوتی ہے یہ آپ کو جاب مل جائے گی، یہ کام، یہ کاروبار آپ کو مل جائے گا، وہ دین چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو آفر ہے، اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے۔ شہرت اس دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس شہرت کے پیچھے لگ کے لوگ دین کو چھوڑ دیتے۔ مشہور ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آہستہ آہستہ قرآن و سنت سے دور ہوتے چلے جاؤ، ایسی ایسی باتیں کرو جو اسلام میں، جو قرآن و سنت میں بالکل جائز ہی نہیں، بہت مشہور ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرو، لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، کئی ملکوں سے چندے آنے شروع ہو جائیں گے، بڑی بڑی لابیاں آپ کے پیچھے لگ جائیں گی۔ اس طرح پردے کے خلاف کوئی بات کر دو، یہ حجاب، یہ نقاب، یہ کیا ہوتا ہے، داڑھی کے خلاف بات کر دو، اسلامی حلیے اور لباس کے خلاف کوئی بات کر دو، لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے۔ سرکاری سطح پہ آپ کی پذیرائی ہوگی کہ ایسے اسکالرز ہمیں چاہیے، ایسے اسکالرز جو بڑے روشن خیال ہیں، جن کے نزدیک سب کچھ جائز ہے، جو مرضی کرتے رہو، عورتوں سے مسافہ کرو، یہ بھی جائز ہے۔ یہ فتنے ہیں دنیا کے، جن فتنوں کی وجہ سے انسان صبح تک مومن ہوتا ہے، شام تک کافر ہو چکا ہوتا ہے، شام تک مومن ہوتا ہے، صبح تک کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کی خاطر اپنا دین بیچ دیتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ آج نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، یہ ہمارا سوشل میڈیا کتنا بڑا فتنہ ہے، اس میں کتنے فتنے ہیں، ہر بندے کو بولنے کی آزادی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بولتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں بول رہا ہے، فیک آئی ڈی بناؤ، کسی نام سے بناؤ، جو مرضی بکو، جو مرضی بولے جاؤ، وہ جھجک، وہ شرم، وہ حیا ختم ہو گئی۔ ایک بندہ معاشرے میں اس کا نظریہ برا ہوتا تھا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا دلدادہ ہوتا تھا، بات کرنے سے شرماتا تھا۔ بات کروں گا، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے گلی محلے والے کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے استاد کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے۔ آج وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی۔ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ایک لڑکا ہے، لڑکی کے نام سے آئی ڈی بناتا ہے، گمنام آئی ڈی بناتا ہے، اور جو اس کے دل میں گند ہے وہ سارا بکتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بندہ بات کرتا ہے، منٹوں میں نہیں، سیکنڈز میں وہ بات اس کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی۔ آپ سیدھی بات کریں گے، آپ دین کی بات کریں گے، آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے، آپ کی بات کو پذیرائی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ تو پابندیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ تو گھٹن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ تو قید کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پردہ کرنا ہے، بے پردگی نہیں ہے، حیا کرنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، لباس کو اسلامی بنانا ہے، یہ ساری چیزیں پابندیاں ہیں، یہ قید ہے۔ آپ کی دعوت کو بہت کم لوگ سنیں گے، الا ماشاءاللہ، پذیرائی نہیں ملے گی، عوامی سطح پر بھی نہیں، سرکاری سطح پر تو دور کی بات۔ اگر آپ دین اسلام کے خلاف بات کریں، قرآن و سنت کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو عوامی پذیرائی بھی ملے گی، آپ کو سرکاری سطح پہ پروٹوکول بھی ملے گا، آپ کو عالمی سطح پر پروٹوکول بھی ملے گا۔ امریکہ تک، یورپ تک سارے ملک آپ کے پیچھے ہوں گے۔ دیکھا نہیں آپ نے توہین رسالت کے مقدمات کا پاکستان میں کیا حال ہوتا ہے؟ توہین رسالت کوئی کرتا ہے،
اس کا کیس ثابت ہو جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، بڑی عدالت میں جا کر اوپر سے عالمی دباؤ آتا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم انٹرویو میں کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نکال دیں، بحفاظت آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اس کو عالمی پذیرائی ملتی ہے۔ امریکہ کا صدر، سپر پاور کا صدر تک وہ آپ کے پیچھے ہے، وہ ایک ایک لمحے مانیٹر کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہیں آپ کے ساتھ کوئی غلط تو نہیں ہونے جا رہا۔ وہ آپ کو اٹھواتا ہے یہاں سے، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں آپ کو ویزے ملتے۔ لیکن یہ سارا کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے، یہ سب آسائشیں، یہ مال دولت، یہ عورتیں، یہ فتنے، سارے کے سارے آخرت میں آپ کا نقصان ہو جانا ہے۔ اس دنیا سے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں دنیا سے جا رہا ہوں نا، اپنے بعد کوئی اتنا خطرناک فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا جتنا عورتوں کا فتنہ ہے خطرناک۔ عورتوں سے بڑھ کر کوئی خطرناک فتنہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، بچے سے لے کر نوجوان کیا ہے، جوان کیا ہے، بوڑھے کیا ہے، سارے کے سارے اس فتنے میں، الا ماشاءاللہ۔ آپ ڈھونڈیں نا، ڈھونڈیں اس تاریکی میں چراغ لے کر کے آپ کو کون ملے گا اس دور میں؟ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ایک شاید مشکل سے ملے، جس کی آنکھیں، جس کے کان بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، عورت کے فتنے سے پاک ہے۔ خبروں کے نام پہ عورتوں کو، بے پردہ عورتوں کو دیکھا جا رہا، بوڑھے نمازی، بڑے بڑے پاک باز حاجی صاحب، سارے کے سارے مولوی صاحب، خطیب صاحب، سب اس میں ملوث ہیں۔ کتنے کتنے فتنے ہیں، انسان بچنے کی کوشش کرے گا، بہت مشکل ہے بچنا، لیکن جسے اللہ رب العزت بچا لے گا، کامیابی بھی اسی کے لیے ہے جو مشقت کر کے، محنت کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ان فتنوں سے بچ جائے۔ خبریں سنی جا رہی ہیں، اب سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ فیس بک کھولتے ہیں، آپ کے سامنے آٹومیٹکلی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اسلام کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک برائی ہے، ایک بے حیائی ہے، جیسے جیسے عام ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے دل و دماغ سے اس کی قباحت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج سے 10 15 20 سال پیچھے چلے جائے، اگر کوئی عورت بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکل آتی، گلی میں پھرتی، تو کیا یہی صورتحال ہوتی جو آج ہے؟ دیکھی اندیکھی، سنی انسنی، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اس لیے کہ بہت کم تھا یہ فتنہ، بہت کم تھا، برائی بہت تھوڑی تھی، اس کے خلاف مزاحمت زیادہ تھی۔ جیسے جیسے یہ بے پردگی، بے حیائی زیادہ ہوتی چلی گئی، اب ہر گھر میں یہ حال ہے، کسی کو کبھی سوچا ہی نہیں، کسی نے، کسی کو فکر ہی لاحق نہیں ہوئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ برائی عام ہو گئی ہے، اور جتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں، دماغوں میں اس کی برائی کی قباحت بھی کم ہو گئی، ہم اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بے حیائی کے دروازے ہر گھر میں کھلے ہوئے، ٹی وی ہے، ڈش ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز ہے، چل رہی ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ بیٹی ماں کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹی ماں باپ دونوں کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہی۔ کون سے ڈرامے؟ آج کون سا ایسا ڈرامہ ہے جس میں فحاشی اور عریانی کا سیلاب نہ ہو؟ تھوڑی بہت نہیں، یہ ہمارے چینلز پہ، جو بڑے بڑے مشہور چینلز ہیں، ان پہ چلنے والے ڈراموں
کیا ان میں بتایا گیا؟ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامے کے بارے میں ہم نے تو سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، لا تعداد لوگ، شاید ہی کوئی گھرانہ بچا ہو اسے الا ماشاء اللہ، اب بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بہت تھوڑے ہیں، ہزاروں میں ایک ہیں، لیکن اب بھی موجود ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بچا لیا ہے۔ اکثریت کا یہ حال ہے، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے، آج آخری قسط چل رہی ہے جی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک جھوٹا کردار جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصلی روپ نہیں ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کو غمی ہو رہی ہے، وہ مر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مر نہیں رہا، ویسے ہی ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ساری قوم پڑی ہوئی ہے، بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب۔ لیکن حقیقی موت جو آپ کو آنے والی ہے، جو ہر شخص کو آنے والی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ڈرامے میں کسی کی موت کو دیکھ کر رو رہے ہیں لوگ، زاروں قطار رو رہے ہیں، جی فلاں مر گیا ہے۔ اپنی موت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تم نے مر جانا ہے، اپنی موت کے لیے رو لو کہ ہماری موت کس حالت میں آنی ہے، کہ ہمیں ایمان بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ان فتنوں کا شکار ہو کر کیا ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے نہ چلے۔ موت کی سختیاں بہت شدید ہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین فرد ہیں، سب سے پاکیزہ ترین، سب سے نیک ترین، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ وفات کا وقت آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پانی پڑا ہوا ہے قریب پیالے میں، اتنی سختی ہے، اتنی تکلیف ہے کہ ہاتھ پانی میں ڈبوتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، پھر ہاتھ مارتے ہیں پانی میں، پھر چہرے پر پھیرتے ہیں، اور بول کر فرماتے ہیں ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے صبح و شام، دن رات، ہمیں اپنی موت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنے ہیں دنیا میں، ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے، کوئی اس پر بھی غور و فکر کرے، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب سوچیں اور سب دیکھیں۔ کسی طبقے سے اس کا تعلق ہے، کوئی پیشہ ہے اس کا، ہر شخص گرفتار ہے ان فتنوں میں۔ سوچے کہ ان فتنوں سے کیسے بچ کے جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کے بڑے جرائم تھے قرآن و سنت میں، ان کے بڑے جرائم بیان ہوئے، خصوصاً یہود کے، بدترین قوم تھی یہ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھی نازل فرمائے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر کی اللہ رب العزت نے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، تم بھی ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلو گے، شبرم بشبرم وذراعم بذراع، ایک ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ لو دخلوا جحر ذب تبعتموہم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی کہ اگر وہ کسی کیڑے مکوڑے گوہ کی بل میں گھسیں گے نا، بے فائدہ کام ہے، اس میں کیا فائدہ ہے کسی کی جانور کی بل میں گھسنا، نقصان ہی ہو سکتا ہے وہاں۔ اگر انہوں نے یہ انتہائی بے تکا کام بھی کیا ہوگا تو طبیعتموہم،
میری امت والوں تم میں سے لوگ ان کی پیروی کریں، اسی طرح جانوروں کی بلوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ جو پہلے لوگ تھے جن کی پیروی اس امت میں لوگوں نے کرنی ہے وہ کون ہے؟ کہ یہود و نصارہ ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون؟ یہودیوں کا کون سا جرم تھا جس کے بارے میں قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے اور آج ہماری امت میں نہیں ہے؟ کوئی ایک جرم بھی ایسا نہیں ملے گا یہودیوں کا جو آج اس امت میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا ایک بھی جرم آپ کو ایسا نہیں ملے گا عقیدے سے لے کر عمل تک جو آج اس امت میں مسلمانوں میں نہیں ہے۔ شرک سے لے کر، بدعت سے لے کر، غلو سے لے کر، بدعملی اور بے ایمانی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عمل تک سارے کے سارے جرائم آج اس امت میں موجود ہیں۔ لوگ دھڑا دھڑ کر رہے اور اکثر گناہوں کو، اکثر جرائم کو دین کا نام دے دیا، شرک کو عقیدت کا اور احترام کا نام دے دیا، بدعت کو عبادت کا نام دے دیا، اور کچھ نہیں تو سارے گناہوں کو صوفیت کا نام دے کر اس کو جائز کر لیا۔ یہ جی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ نماز نہ بھی پڑھیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ ان کی پڑھی پڑھائی، یہ روزہ نہیں رکھتے جی ان کے رکھے رکھائے ہیں جی، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس طرح۔ اور اب تو پردے کے خلاف بھی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے، پردہ کوئی نہیں ہے۔ سود کو جائز قرار دینے کے لیے ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں، وہ قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں، سود کھاؤ کھلاؤ خیر ہے، سب جائز ہے۔ اس لیے یہ دنیا بہت پرفتن ہو چکی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے آغاز میں یہ آیت لکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگوں اس فتنے سے ڈر جاؤ، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو کہ جس فتنے کا شکار ہو کر اللہ کے عذاب میں صرف چند لوگ نہیں آئیں گے، صرف وہ لوگ جو اس فتنے میں مبتلا ہیں، اس فتنے کی وجہ سے عذاب صرف ان پر نہیں آئے گا، بلکہ جو لوگ ان فتنوں کا شکار نہیں ہیں اللہ کے عذاب کی گرفت میں وہ بھی آ جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں، چند لوگ جو معاشرے میں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم تو نمازی ہیں نا جی، ہماری تو جنت پکی ہے، ہمیں تو امن ہی امن ہے، اللہ کا عذاب آئے گا نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے تو یہ نمازی صاحب بھی اس کے اندر چلے گا، اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، کم از کم دنیاوی حد تک تو لازمی، اور آخرت میں بھی وہ لوگ جو بے نماز ہیں، اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، خاندان سے، گلی محلے سے، رشتہ داروں سے، وہ بھی گریبان پکڑیں گے۔ نمازی صاحب نماز کے لیے چلے جاتے تھے، ہمیں تو کبھی نہیں کہا تھا، ان کا حق بنتا تھا، فرض بنتا تھا، ہمیں گھسیٹ کے لے جاتے، ہمیں پکڑ کے لے جاتے، اولاد ہے زبردستی اس کو لے کے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو جب 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، آرڈر جاری کرو، نماز پڑھو بھائی، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے حوالے سے اولاد کو سوائے نماز کے کبھی کسی بارے میں نہیں کہا، صرف نماز کے بارے میں کہا کہ مارو اولادوں اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ آج حاجی صاحب آ جاتے ہیں نماز کے لیے، خطیب صاحب، امام صاحب آ جاتے ہیں، بہن بھائی ہیں، اولادیں ہیں، بے نماز ہیں، ان کا کوئی فکر نہیں، روزے نہیں رکھتے، کوئی فکر نہیں، گھر میں فحاشی عریانی، ٹی وی ڈرامے سب کچھ چل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ قیامت کا دن صرف اپنے آپ کو پیش کر کے آپ اللہ سے بچ نہیں سکیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اپنے اپنے درجے پہ حکمران ہے۔ اپنے صدر کو، وزیر اعظم کو تو ہم بڑی آسانی سے کوس لیتے ہیں، فلاں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم کی حکمرانی تم میں سے ہر فرد کے پاس، باپ ہے تو اولاد کا حکمران ہے اور نگران ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اپنی رعایا کو کس طرح چلا کے آئے ہو، اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا کے آئے ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو، ان کو کیا دین سکھا کے آئے ہو، ان کو کیا فحاشی اور یعنی سے بچا کے آئے ہو۔ اس لیے اس دنیا میں بڑے فتنے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سب فتنوں سے بچ کر اللہ رب العزت اپنی آخرت کو ہمیں درست کرنے کی اور اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔